پیغمبر آغوش مادر میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، اعلان جب بھی کرے، لیکن اس کی فطرت پیغمبرانہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی پہلی زندگی اچھی نہ ہو اور بعد میں اس کو پیغمبری کے منصب سے نواز دیا جائے، تو یہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ ولی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ماضی اچھا نہ ہو، بعد میں توبہ کے بعد، رجوع اللہ کے بعد وہ صالحیت کے دائرے میں آ جائے۔ کتنے اولیاء کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا ماضی بہت خراب رہا، چور سے بھی کتب بنے اور سود خور سے اللہ کے ولی بن گئے، شراب خانے سے اٹھائے گئے اور قربت الہی کے نور سے مالا مال کیے گئے۔ تو اسی طرح علماء کے بارے میں بھی کہ علماء کا ماضی اچھا ہو نہ ہو، بعد میں تقوی کے نور سے مالا مال ہو جائیں تو وہ ایک صالحیت کی راہ پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پیغمبر کا نہیں ہے کہ اس کا ماضی اچھا نہ ہو۔ جس کو اللہ نے اس منصب پہ بٹھانا ہو، اس کے بچپنے کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کے لڑکپن کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کا شباب بھی پاکیزہ اور بیدار ہوتا ہے، تاکہ پیغمبر حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے۔ اگر اس کے ماضی پر انگلی اٹھائی جائے تو اس کی گفتگو مؤثر نہیں رہتی۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ مبلغ ہو، مصلح ہو، حتیٰ کہ اللہ کا ولی ہو، شیخ ہو، اس کا ماضی خراب ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساروں کا ماضی لوگوں کے لیے قبولیت کے واسطے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے ان کی پھر اس نہج پہ تربیت کی جاتی ہے تاکہ ان کے کردار پر انگلی نہ رکھی جا سکے۔ تو پیغمبروں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ان کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ٹیڑھا پن راہ پا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو یہ بتوں کی پرستش کا زمانہ تھا اور نمرود کی جھوٹی خدائی کے نقارے بج رہے تھے اور اس کی پوجا پاٹ لوگ کر رہے تھے۔ ستاروں کو پوجتے تھے لوگ، چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے اور نمرود کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرتے ہیں، فطرت سلیمہ اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے معبود ہو۔ نمرود کے دربار میں لے جایا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک مکالمہ کرتے ہیں جو سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، کہ جو ابراہیم پیغمبر سے بحث مباحثے پہ اتر آیا اور مناظرے تک نوبت جا پہنچی۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے، میرا رب تو موت دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مار دے۔ قال انا احیی و امیت، تو نمرود بولا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندہ بھی کر لیتا ہوں اور مار بھی لیتا ہوں۔ اور اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرا جس کو سزائے موت کا حکم تھا اس کو کہا جا تم آزاد ہو۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ زندہ مارنا اس قبیل کا نہیں تھا، لیکن جب آپ کا مخاطب کند ذہن ہو اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہو تو اس پر پھر اسی بات پہ بحثنے کی بجائے گفتگو کے انداز کو بدلنا یہ مناظرے کا بہترین اسلوب ہے۔ رد خصم کے لیے دلیل کو تبدیل کرنا، اس کو ہم مناظرے میں کہتے ہیں کہ آپ کا مخاطب اگر کند ذہن ہے اور اس طرح کی بھونڈی بات کرتا ہے تو پھر اس پہ آپ بحث کر کے وقت لگائیں تو اس کو کسی اور دائرے میں لے کر کے آئیں، اس کو پھنسائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو زندگی دیتا ہے، میرا رب تو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی موت دے دیتا ہوں۔ تو اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی صفاحت کو، اس بیوقوفی کو دیکھا تو فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر یعنی نمرود مبہوت ہو گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کو اب اس کا جواب ہی نہیں بن پا رہا۔ تو اس بات پر بحث کرنے کی بجائے، وقت لگانے کی بجائے آپ نے رد خصم کے لیے دلیل کو تبدیل کیا۔ اب وہ ایسا پھنسا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا یعنی نمرود تھا مبہوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظلم اور جبر کے بازار کو گرم کیے رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دے تو یہ سب سے بڑی سزا ہے کسی کے لیے
کسی شخص کی صحت بگڑ جائے، کسی شخص کی دولت کم پڑ جائے، کاروبار میں خسارہ ہو جائے، تو یہ بھی سزا کی ایک صورتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی سزا کسی شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اس کی عقل چھین لی جائے، فہم و ادراک لے لیا جائے۔ اور جو ہدایت پہ نہیں ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہدایت پہ نہیں۔ جو پاگل یہ جان لے کہ میں پاگل ہوں تو اس کے آدھے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہدایت کا نور لے لیا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہدایت پر کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس پر مصر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان سے ہدایت چھین چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نمرود کے حوالے سے کہا کہ ایک تو پیغمبر سے جب اس نے بحث کی تو لاجواب بھی ہوا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت چھننے کا جو سبب قرار دیا یہاں قرآن نے وہ ظلم ہے۔